بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان اور اقامت کے متعلق کچھ سوالات ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اذان سن کر سبحان اللہ کہنے کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اذان کے جواب میں سبحان اللہ کہنا ثابت نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ جب اذان کی آواز سنیں تو اس کے کلمات بعینہ دہرائیں، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ اذان کا جواب دیتے وقت حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب مؤذن کہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا چاہیے، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ اذان یا تلاوت کے وقت سلام کرنا یا جواب دینا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص تلاوت کر رہا ہو یا اذان کے جواب دینے میں مشغول ہو، اس کو سلام کرنا صحیح نہیں ہے، اور جواب دینا بھی اس پر واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر اذان کا جواب دیتے ہوئے سلام کا بھی جواب دے دے تو حرج بھی نہیں۔ ایک سوال کیا ہے کہ اگر تلاوت کرتے ہوئے اذان شروع ہو جائے تو زبانی جواب کا کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ تلاوت روک کر اذان کا جواب دے، اور بعض حضرات نے اس میں یہ تفصیل کی ہے کہ اگر گھر میں رہ کر تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت روک کر اپنی مسجد کی اذان کا جواب دیں، لیکن اگر مسجد میں تلاوت کر رہے ہیں تو زبانی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھتے رہیں۔ اور یہ صورت بھی اپنائی جا سکتی ہے کہ جب اذان ختم ہونے لگے تو تلاوت روک کر پوری اذان کا ایک ساتھ ہی جواب دے دیں، اور اذان ختم ہونے پر دعائے وسیلہ پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر تلاوت شروع کریں۔ ایک سوال آیا ہے کہ ایک مؤذن نے ایک مسجد میں اذان پڑھ کر نماز دوسری مسجد میں جا کر پڑھی تو اس کا یہ عمل شرعاً کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس مسجد میں اذان دی ہے بہتر یہ ہے کہ وہیں نماز ادا کی جائے، اور بلا عذر دوسری جگہ نماز ادا نہ کرے۔ البتہ اگر کوئی عذر ہو تو پھر گنجائش ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں نماز عشاء اور تراویح ہوتی ہے، لیکن اتفاقاً عشاء کی نماز بغیر اقامت کے پڑھ لی گئی، تو سوال یہ ہے کہ ہماری نماز عشاء اور تراویح درست ہوئی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سنت یہی ہے کہ اقامت کے بعد جماعت ادا کی جائے، لیکن اگر اتفاقاً اقامت کے بغیر نماز پڑھی گئی تو بھی فرض ادا ہو گیا، اور اس کے بعد جو تراویح پڑھی گئی وہ بھی درست ہو گئی۔ تاہم آئندہ اقامت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک سوال آیا ہے کہ اگر امام کے علاوہ اقامت کہنے والا کوئی نہ ہو تو کیا امام ہی مصلی پر کھڑے کھڑے اقامت کہہ سکتا ہے، یا گھر پر اگر نماز پڑھا رہے ہوں پیچھے کوئی اگر عورت نماز پڑھ رہی ہو تو کیا وہ اقامت کہے گی یا نہیں کہے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ امام صاحب خود ہی اقامت کہہ کر نماز شروع کر دیں، عورت کا اقامت کہنا مکروہ ہے۔ ایک سوال ہے کہ اگر اقامت کہنے کے لیے مقتدیوں میں کوئی مرد موجود نہ ہو تو 10-11 سال کا بچہ تکبیر کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 10-11 سال کا بچہ اگر باشعور ہو تو اس کی اذان و اقامت اگرچہ درست ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس صورت میں بچے کے بجائے خود امام ہی تکبیر کہہ کر نماز پڑھائے۔ ایک سوال ہے قضاء عمری پڑھتے وقت اقامت اور ترک اقامت کا شریعت میں کیا حکم ہے؟
یعنی کوئی آدمی اپنی قضاء عمری پڑھ رہا ہے تو اس سے پہلے اقامت یعنی تکبیر کہے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ قضا پڑھتے وقت بھی کم سے کم اقامت کہہ لینی چاہیے، اور وہ زور سے کہنی ضروری نہیں ہے، آہستہ آواز سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ باقی اگر بغیر اقامت کے قضا پڑھ لی پھر بھی ادا ہو جائے گی، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نماز ادا نہیں ہوئی۔ ایک سوال آیا ہے کہ ایک شخص ظہر کی نماز کے بعد مسجد ہی میں اپنی قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا اس کو اذان اور اقامت کا حکم دیا جائے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو اذان اور اقامت کی، کیونکہ مسجد کی اذان اور اقامت سب نمازوں کے لیے کافی ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ جماعت کی نماز میں مکبر کہاں کھڑا ہوگا، امام کے دائیں یا بائیں یا پیچھے؟ بالکل پیچھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تکبیر کہنے والے شخص کے لیے امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہونا ضروری نہیں، بلکہ دائیں بائیں حتیٰ کہ پچھلی صف میں بھی کھڑے ہو کر تکبیر کہی جا سکتی ہے۔ ایک سوال آیا کہ ایک شخص 5 وقتہ نمازی ہے اور عبادت کا شوقین ہے اور دینی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ داڑھی منڈاتا ہے اور مسجد میں اذان بھی پڑھتا ہے، تو اس کی اذان درست ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ شخص کی اذان کراہت کے ساتھ درست ہو جائے گی، لیکن اس شخص کو دینی خدمت اور عبادت کا شوق ہے تو اسے چاہیے کہ داڑھی کا بھی اہتمام کرے تاکہ ترک سنت کے گناہ سے محفوظ رہے اور اس کی اذان وغیرہ پر بھی کوئی اشکال نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔